بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الشُّبْهَةُ الْحُكْمِيَّةُ موضوع ہمارا یہ چل رہا تھا کہ آیا علم اجمالی کی مخالفت جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو کل گزارش کی تھی کہ علم اجمالی کی مخالفت دو طرح سے ہے۔ آیا مخالفت التزامیہ کی بات کر رہے ہیں یا مخالفت عملیہ کی؟ پھر وہ جو مخالفت ہے التزامیہ یا عملیہ، آیا شبہ حکمیہ میں مخالفت ہے یا شبہ موضوعیہ میں؟ چار بنائے تھے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ پہلا ہوگا علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ فی شبہۃ الموضوعیہ، اس کی بحث کل ہماری مکمل ہو گئی تھی۔ آج بحث یہ ہے کہ علم اجمالی کی مخالفت قطعیہ فی شبہۃ الحکمیہ۔ توجہ فرما رہے ہیں نا؟ کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ شیخ نے فرمایا تھا کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ شبہ موضوعیہ میں بھی جائز ہے، شبہ حکمیہ میں بھی جائز ہے۔ موضوعیہ میں کیوں جائز ہے، یہ کیوں کی بات کل مکمل ہو گئی۔ آج ہم نے بات کرنی ہے یہ کہ یہ جو شیخ عالم خود فرما رہے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ فی شبہۃ الحکمیہ بھی جائز ہے، کیوں؟ توجہ فرما رہے ہیں آقا جان؟ خوب، کل گزارش کی تھی کہ التزام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا اعتقاد رکھنا، یعنی اس کو ماننا، اس کو قبول کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے مقابل میں ہوتا ہے عمل، یعنی اس کو بجا لانا۔ اچھا، اب ذرا توجہ، پوری توجہ۔ ایک کافر کا میت سامنے پڑا ہے، مجھے علم اجمالی ہے کس بات کا؟ کہ یا اس کا دفن واجب ہے یا حرام، یعنی شبہ دائر ہے بین الوجوب والحرمہ۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ آیا یہ واجب ہے یا حرام۔ تو جب وجوب اور حرمت میں شبہ ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ شبہ حکمیہ ہے، چونکہ خود حکم میں اس کو شک ہو رہا ہے، تو یہ ہو گیا شبہ حکمیہ۔ توجہ کرنا میری جان۔ اب یہاں پر اس کو شبہ جو ہے، اب یہاں مخالفت عملیہ قطعیہ تو ہو نہیں سکتی۔ کیوں؟ چونکہ یہ بندہ یا اس کو دفن کرے گا یا دفن اگر کرے گا تو وہ وجوب کے موافق ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو وہ حرمت کے، لہذا مسئلہ وہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ بندہ علم اجمالی رکھتا ہے کہ اس کا دفن یا واجب ہے یا حرام، اب اگر یہ دفن کرتا ہے تو بے قصد الوجوب نہیں کرتا، اور نہیں کرتا تو بے قصد الحرمت ترک نہیں کرتا، یہ اصل جاری کرتا ہے، اصل عدم وجوب ہے، اصل عدم حرمت ہے، یہ قائل ہو جاتا ہے اباحہ کا۔ توجہ میری جان، جب یہ اباحہ کا قائل ہو گیا تو اس کا مطلب ہے حکم واقعی یا وجوب تھا یا حرمت، اور یہ اصل جاری کر کے قائل ہو رہا ہے کس کا؟ شاباش۔ اب یہ علی ظاہر تو حکم واقعی کے مخالف قائل ہو رہا ہے نا، حکم واقعی تو اس کو کنفرم ہے کہ یا واجب ہے یا حرام، لیکن یہ اعتقاد جو رکھ رہا ہے، جس کا یہ ملتزم ہو رہا ہے، جس کو یہ مان رہا ہے، وہ مان رہا ہے اباحہ کو، وہ تو ہے اس کا حکم واقعی کے
مخالف فرماتے ہیں درست ہے، ٹھیک ہے کہ جو ہی یہ اصل جاری کرے گا اور یہ قائل ہوگا جائے گا اباحہ کا، او اصل عدم وجوب اصل عدم حرمت کو جاری کر کے جب اباحہ قائل ہوگا، ولو یہ حکم واقعی کے مخالف ہے لیکن پھر بھی یہ مخالفت جائز ہے۔ اچھا کیوں جی؟ پوری توجہ فرماتے ہیں اس لیے ایک ہوتا ہے التزام یعنی ماننا یعنی عقیدہ رکھنا، اور ایک ہوتا ہے اطاعت یعنی اس کو بجا لانا۔ توجہ کرنا میری جان، ٹھیک ہے جی؟ اصل اور فروعات شریعہ یعنی احکام فرعیہ میں جو اصل مہم ہے، جو اصل چیز ہے وہ ہے اطاعت، ٹھیک ہے جی؟ التزام مسئلہ نہیں ہے۔ التزام کا زیادہ تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اصول دین کے ساتھ۔ کل بھی گزارش کی تھی، وہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ماننا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہمیں ماننا ہے کہ محمد رسول اللہ ہیں، ہمیں ماننا ہے کہ نماز وہ اور ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب جب ہم آتے ہیں فروع دین میں، نماز روزہ حج زکوٰۃ میں، پوری توجہ میری جان، وہاں ہوتے ہیں دو چیزیں، ایک ہوتا ہے ماننا، وہ ہو گیا التزام، اور ایک ہو گیا پھر اس کو بجا لانا کہ میں نماز کے وجوب کا قائل ہوں گا تو اس کو بجا لاؤں گا، میں زکوٰۃ کے وجوب کا قائل ہوں گا تو اس کو عملاً انجام دوں گا۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں التزام در حقیقت مقدمہ ہوتا ہے کس کا؟ عمل کا۔ نکتہ سمجھ آ گیا جان؟ شاباش۔ بس اب اگر کوئی شخص جو ہمارا محل باس ہے شبہ حکمیہ میں التزام نہ کرے وجوب کا یا حرمت کا، وہ قائل ہو گیا اباحہ کا، لیکن مقام اطاعت میں تو اس کو کوئی مسئلہ، اطاعت تو وہ کر رہا ہے، یا دفن کرے گا تو وہ وجوب کا موافق ہو جائے گا یا نہیں کرے گا۔ چونکہ یہاں پر ایک بڑا پیارا لفظ جو شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا وہ زبردست ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں جب علم اجمالی ہو جائے تو وہاں دو اثر نہیں ہیں جیسے علم تفصیلی میں ہوتے ہیں۔ علم تفصیلی میں ہم نے پہلے وجوب صلاۃ کا قائل ہونا ہے پھر اطاعت کرنی ہے۔ علم اجمالی میں ایک ہی اثر ہے کہ جب تمہیں علم اجمالی ہو گیا ہے تو بس اطاعت کرو، او مخالفت قطعیہ عمل میں نہیں کرنی، تو ایک ہے، اور وہ تو کر رہا ہے، یہ اس میں تو یہ کوئی مخالفت عملی تو ہو، کیونکہ یا دفن کر رہا ہے تو وہ موافق وجوب، یا نہیں کر رہا، لہذا التزام وہ اس پر کوئی ضروری نہیں ہے۔ لہذا اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ اگرچہ لازم آ رہی ہوتی ہے شبہ حکمیہ میں، تو بھی اس مخالفت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے جی؟ لہذا یہ مخالفت جائز ہے۔ اچھا اگر کوئی کہے کہ جناب ہمارے پاس دلیلیں موجود ہیں، یہاں فی الحال شیخ اعظم ذکر نہیں کر رہے، لو فورزا کیا کہ جناب لازم ہے کہ احکام شرعیہ میں التزام ہو اور اس کے بعد پھر عمل ہو، یعنی پہلے قبول کریں، اعتقاد رکھیں، پھر اس کے بعد، یا دوسرے الفاظ میں آسان یوں کہہ دوں کہ اگر بالدلیل
یہ بات ثابت ہو جائے کیا کہ حکم اللہ واقعی کی اطاعت تو واجب ہے ہی ہے، لیکن حکم اللہ واقعی اطاعت سے پہلے اس کا التزام بھی واجب ہے، یعنی واجب کے وجوب کا قائل ہونا، حرام کی حرمت کا قائل ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ فرماتے ہیں اگر دلیل آ بھی جائے، آگے ایک لفظ آ رہا ہے فقط ایک، وہ ہے لم ینفع، وہ ہماری علم اجمالی کی بحث میں فائدہ مند، وہ وہاں ہے جہاں تمہیں علم تفصیلی ہو۔ یعنی کیا؟ ہمیں علم تفصیلی ہے کہ نماز واجب ہے، تو وہاں پر ہمیں پہلے اس نماز کے وجوب کا قائل ہونا ہوگا، پھر اس کی اطاعت کرنی ہوگی۔ لیکن جہاں اجمال ہے، ہمیں تفصیل پتہ ہی نہیں ہے، اجمال ہے، تو اجمال علم اجمالی کی صورت میں ایسا کوئی التزام کسی پر لازم نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بڑی دقیق ہے، بڑی لمبی ہے، انشاءاللہ بھی چلے گی، فی الحال ہم یہاں پہ رک رہے ہیں کہ پس شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جیسے شبہ موضوعیہ میں جائز ہے، ویسے ہی شبہ حکمیہ میں بھی جائز ہے۔ اب غور کرو، باقی کچھ باتیں عبارت میں آئیں گی۔ وَأَمَّا شُبْهَةُ الْحُکْمِیَّہ، یعنی علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ شبہ حکمیہ میں ہم نے جو کہا ہے کہ یہ بھی جائز ہے، تو شبہ حکمیہ میں کیوں جائز ہے؟ توجہ فرماتے ہیں اس لیے لِأَنَّ الْأُصُولَ الْجَارِيَةَ فِيهَا، چونکہ اس شبہ حکمیہ میں ہم نے جو اصل جاری کرنی ہے، پوری توجہ آگا اس کو مزیدار کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ مجھے شبہ تھا کہ آیا میت کافر کا دفن واجب ہے یا حرام، علم تفصیلی نہیں تھا، اجمال تھا، میں نے کیا کہا؟ اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، اب میں نے اصل اس میں جاری کر دی۔ وَإِن لَمْ تُخْرَجْ مَجْرَاهَا عَنْ مَوْضُوعِ الْحُکْمِ الْوَاقِعِ، اگرچہ میرے اصل عدم وجوب جاری کرنے سے وہ دفن واجب، اگر دفن کافر اگر واجب تھا تو وہ وجوب سے خارج نہیں ہوگا، یا حرام تھا تو وہ حرمت سے خارج، یعنی اپنے حکم واقعی کے موضوع سے میرے اصل کے جاری کرنے سے وہ خارج نہیں ہوتا، بل نہ فقط اتنا بلکہ کانت منافیتاً لنفس الحکم، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ جو میں اصل جاری کر رہا ہوں یہ اس حکم واقعی کے منافع کے، کیوں؟ مجھے اس بات کا علم تو تھا نا کہ حکم واقعی یا واجب ہے یا حرمت، اور میں اصل کو جاری کر رہا ہوں۔ کیسے؟ کا اصالت الاباحہ مع العلم بالوجوب، حالانکہ مجھے علم تھا کہ یا اس میت کافر کا دفن واجب ہے یا حرام ہے، لیکن میں پھر بھی اصالت الاباحہ یعنی اباحہ کا قائل ہو رہا ہوں۔ تو اب فَإِنَّ الْأُصُولَ فِي هَذِهِ، اب شبہ حکمیہ میں اصول کو جاری کرنا، یعنی اصل عدم وجوب یا اصل عدم حرمت کو جاری کرنا، منافیتن، سچ تو یہ ہے کہ یہ اصول منافی ہیں لنفس الحکم، او اس حکم واقعی کے جس کا ہمیں علم ہے۔ توجہ میری جان، کیوں؟ اس لیے کہ مجھے 100% کنفرم ہے یا واجب ہے یا حرام، لیکن میں اصل جاری کر کے قائل ہو رہا ہوں اباحہ کا، تو یہ اس کے منافی ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ اگرچہ واقع میں ایسا ہی ہے، لا مخرجۃ عن موضوعہ، درست ہے کہ میرے اصل جاری کرنا اس کو اس حکم واقعی کے موضوع سے خارج نہیں کرتا، درست ہے، الا مگر پھر
پھر بھی ان الحکم الواقعی المعلوم اجمالا، لیکن وہ حکم واقعی جس کا ہمیں علم ہے، ہمیں حکم واقعی وجوب یا حکم واقعی حرمت کا علم اجمالی ہے۔ اب جہاں ہمیں کسی حکم واقعی کا علم تفصیلی نہ ہو بلکہ علم اجمالی ہے، لا یترتب علیہ اثر، تو اس پر دو قسم کے آثار ہوتے ہیں۔ ایک اثر یہ ہے کہ التزام، پہلے اس کو مانے، دوسرا ہوتا ہے اطاعت۔ تو جہاں علم تفصیلی ہوگا، توجہ میرے جان، علم جیسے وجوب صلاۃ کا آپ کو علم اجمالی ہے تو پہلے آپ اس کے وجوب کے قائل ہوتے ہیں، پھر آپ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ لیکن جہاں حکم واقعی کا علم تفصیلی نہ ہو بلکہ علم اجمالی ہو، لا یترتب علیہ اثر الا وجوب الاطاعہ، وہاں پر ایک ہی اثر ہوتا ہے، وہ کیا؟ بھئی تمہیں علم اجمالی ہو گیا ہے نا کہ یا یہ ہے یا وہ، اب اس کے فرد ہیں، اجمال ہے، شبہ ہے، تو اس کا ایک ہی اثر ہے، کیا؟ وجوب الاطاعہ و حرمت المعصیہ، معصیت نہیں کرنی۔ یعنی اگر وہ دائر ہے بین یعنی وہ جیسے ہم نے مثال دی تھی کہ یہ واجب ہے یا وہ واجب ہے، تو معصیت کیا ہوگی؟ دونوں کو ترک کر دینا۔ اگر مجھے شبہ ہو یا یہ حرام خمر ہے یا وہ خمر حرام ہے تو معصیت کیا ہوگی؟ دونوں کو پی لینا۔ فرماتے ہیں جہاں علم اجمالی ہے وہاں ایک ہی اثر ہے، اطاعت کرنا ہے، جو بھی ہے۔ اگر اطاعت فعل سے ہوگی تو انجام دیں گے، اگر اطاعت ترک سے ہوگی تو اس کو ترک کریں گے۔ وحرمت المعصیہ، پس والمفروض، فرض اب یہ ہے کہ لا یلزم من اعمال الاصول، کہ بے شک ہم یہاں پر اصول کو عمل دے دیں یعنی جاری کر دیں۔ میں نے کہا اصل عدم وجوب دفن میت کافر یا اصل عدم حرمت دفن میت کافر جاری کر بھی تھی، تو اس کے جاری کرنے سے لا یلزم مخالفت عملیہ، کوئی مخالفت عملیہ قطعیہ لازم نہیں ہوتی تاکہ ہم کہیں کہ اس نے اصل جاری کر کے معصیت کی ہے۔ توجہ کرنا میری جان، کیوں؟ او بھائی وہ جو میت کافر پڑا ہے عملاً یا دفن کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کرے گا تو موافق وجوب ہو جائے گا، نہیں کرے گا تو موافق ہے، تو عملاً تو کوئی معصیت اس سے نہیں ہو رہی۔ فقط پہلا ہے کہ آیا وہ دفن نہیں کر رہا تو آیا حرام سمجھ کر، یا کر رہا ہے تو آیا واجب سمجھ کر، یہ التزام ہے، اس سے عملاً کوئی مخالفت نہیں ہے، اطاعت وہ کر رہا ہے۔ سمجھ آ گیا آ جان؟ خوب، اب اگلا میں اس کو یوں کہتا ہوں کہ کوئی سوال مقدر کرے کہ جناب آیا فقط بجا لانا کافی ہے؟ پہلے اس کا قبول کرنا، اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو ماننا، یا ان کے اس طرح مطابق اس کا ملتزم ہونا کوئی ضروری نہیں ہے؟ فرماتے ہیں وَوُجُوبُ الْإِلْتِزَامِ بِالْحُکْمِ الْوَاقِعِ، آیا حکم واقعی کا التزام بھی واجب ہے، یعنی میں اس کا قائل ہوں کہ یہ حرام ہے اس لیے نہیں کر رہا، یا یہ واجب ہے اس لیے۔ فرماتے ہیں حکم واقعی کے التزام کا وجوب مع قطع النظر عن العمل، بات عمل کی نہیں ہے کہ آیا وہ بالفعل انجام دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، بات عمل کی نہیں ہے، فقط التزام یعنی اس کا معتقد ہونا، اس کا قائل ہونا۔ آیا اس کا وجوب غیر ثابت، میرے نزدیک یہ ثابت حکم واقعی کی، توجہ کرنا، مقام عمل کی بات نہیں ہو رہی، اس سے پہلا مرحلہ یعنی اس کے حکم کا صرف معتقد ہونا کہ یہ واجب ہے، اب کرنا نہ کرنا اگلا مرحلہ ہے، یا یہ حرام ہے۔ فرماتے ہیں حکم واجب کے التزام واجب ہو، یہ وجوب میرے نزدیک غیر ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے لأن الالتزام بالاحکام الفرعیہ، ایک ہیں اصول دین، ایک ہیں فروع دین،
احکام شرعیہ فرعیہ کا التزام انما یجب مقدمۃ للعمل، وہ عمل کے لیے مقدمہ ہوتا ہے۔ میں پہلے زکوٰۃ کے وجوب کا ملتزم ہوتا ہوں، قائل ہوتا ہوں، پھر جا کے عمل کرتا ہوں، تو عمل کا یہ ہے مقدمہ ہوتے ہیں۔ یعنی توجہ میری جان، یعنی احکام شرعیہ فرعیہ میں بذات مقصود عمل ہوتا ہے، ماننا اعتقاد وہ مقدمہ عمل ہوتے ہیں بذات مقصود، جبکہ اصول دین میں بذات مقصود اعتقاد ہوتا ہے، ماننا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب یہ فرق کلیئر ہو گیا کہ اصول دین میں مقصود التزام، قائل ہونا، معتقد ہونا، جبکہ احکام فرعیہ میں فروع دین میں مقصود بذات عمل، وہاں قائل ہونا۔ دیکھو نا آقا جان، میں حج کے وجوب کا قائل ہوں گا تو عملاً جا کر انجام دوں گا، مقصود بذات عمل ہے، لیکن وجوب کا جو میں ملتزم ہوتا ہوں وہ مقدمہ للعمل۔ شاباش۔ وَلَيْسَتْ كَالْأُصُولِ الْاعْتِقَادِيَّةِ، لیست یعنی احکام شرعیہ فرعیہ، یہ کوئی اصول اعتقادیہ کی طرح، یعنی مثل اصول دین کے نہیں ہے کہ یطلب فیہا، کہ اصول دین میں جو مطلوب ہوتا ہے، جو مقصود بذات ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ الالتزام والاعتقاد۔ اصول دین میں مقصود بذات اعتقاد ہوتا ہے۔ توحید کا آپ نے اعتقاد رکھنا ہے یا عمل کرنا ہے؟ پیغمبری رسالت کا یا ختم نبوت کا جو ہے وہ اعتقاد رکھنا ہے، اس کا عمل سے بس یہی فرق ہے۔ اصول دین میں مقصود بذات اعتقاد ہوتا ہے، لیکن فروع دین میں مقصود بذات عمل ہوتا ہے، لیکن یہاں اعتقاد اور التزام مقدمہ للعمل۔ اب آگے فرماتے ہیں، تو یہ بات ختم ہو گئی کہ ایک نقطہ کیا آ گیا کہ پس احکام واقعی کا ملتزم ہونا، ان کا اعتقاد رکھنا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ لیکن اگلے پیرے میں یوں فرماتے ہیں، ہاں لو فورزا ثبوت الدلیل، فرض کرتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس دلیل عقلی یا نقلی موجود ہے، جو فرض کرتے ہیں، جو یہ کہتی ہے کہ علی وجوب الالتزام بحکم اللہ واقعی، کہ حکم اللہ یعنی حکم شرعی فرعی کا صرف بجا لانا کافی نہیں، بلکہ اس کا التزام یعنی اس کا اعتقاد رکھنا، اس کو قبول کرنا، اس کو ماننا، وہ بھی واجب ہے۔ فرض کرو ہم اس کے قائل ہو جائیں کہ احکام الہیہ واقعیہ کا جیسے عمل لازم ہے، ایسے ان کا اعتقاد و التزام بھی لازم ہے۔ فرض کرو اگر یہ ہو بھی صحیح، لم ینفع یعنی ہماری بحث علم اجمالی میں وہ کوئی فائدہ مند نہیں ہے، یعنی وہ یہاں پر پھر بھی التزام واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اگر واجب ہوگا تو وہاں ہوگا جہاں علم تفصیلی ہوگا، تو وہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی دلیل ہو تو کہیں گے جی پہلے آپ نماز کے وجوب کے قائل ہونے اعتقاد رکھیں، پھر اس کو عملاً بجا لیں، لیکن وہ وہاں ہے جہاں علم تفصیلی ہو۔ ہمارا موضوع بحث علم اجمالی ہے۔ وجہ توجہ میرے جان، اس لیے لأن الأصول تحکم فی مجاریہا بانتفاع الحکم الواقعی۔ وہ اصول مظفر تو کیا موجز سے پڑھتے آ رہے ہیں کیا کہ بھائی اصل عملی وہاں جاری ہوتی ہے جہاں حکم واقعی معلوم نہ ہو۔ اصل عملی کا مجرا یعنی اصل عملی ہم کہاں جاری کرتے ہیں؟ جہاں حکم واقعی یا فقدان نص ہو یا اجمال نص کوئی بھی ہو، یعنی جہاں حکم واقعی منتفی ہو یعنی علم نہ ہو، وہاں پر ہم آ کر ان اصول کو جاری کرتے ہیں۔
کل اصول فی شبہۃ الموضوعیہ، یہاں پر بھی جیسے شبہ موضوعیہ میں اصل جاری کرتے یہاں بھی کرتے ہیں۔ تو پس جب حکم واقعی کا ہمیں علم تفصیلی ہے ہی نہیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اور اس کے منتفی ہونے کی وجہ سے ہم اصل جاری کر رہے ہیں، تو یہ اصل مخرجۃ لمجاریہا، یعنی اصل استصحاب یا اصل برات جہاں بھی جاری کریں گے یہ اپنے موضوع کو اس حکم سے ہی خارج کر دے گی۔ کون سا؟ یعنی وجوب الاصل، وہ جو حکم تھا کہ حکم الہی پر عمل کرنا اور التزام واجب ہے، تو چونکہ ہمیں اس کا حکم واقعی کا تو علم نہیں تھا، منتفی تھا، تو جب اصل جاری کی تو اس نے صرف اس کو اس موضوع سے ہی خارج کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس خلاصہ ہمارے نزدیک جیسے شبہ موضوعیہ میں علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے، اسی طرح شبہ حکمیہ میں بھی علم اجمالی کی مخالفت التزامیہ جائز ہے۔ ولیکن تحقیق یہ پھر علیحدہ اس کو ملا کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلیہ